ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ کو اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا۔ آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ فخلف من بعدهم خلف اداعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف نبیا۔ ان کے جانشین کے بعد کچھ ایسے جانشین آئیں گے، پیدا ہوں گے جو ناخلف ہوں گے اور جنہوں نے نماز کو ترک کیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک وادی بنا رکھا ہے، ایک گڑھا بنا رکھا ہے جسے مقام غیر کہتے ہیں۔ وہ مقام غیر جہنم کی ایک وادی ہے، ایسی وادی ہے اس کی گہرائی اتنی ہے، کہ جہنم کی باقی تمام وادیاں اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے۔ اس وادی سے جہنم کی تمام وادیاں آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی وادی ہے، کیسی کھائی ہے۔ حضرت امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں جہنم مقام غیب جو ہے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہے، ایک گڑھا ہے، ایک کنواں ہے، ایک کھڈا ہے جو بہت ہی گہرا ہے۔ اس کی آگ بہت ہی گرم ہے، اس کا ذائقہ بدمزہ ہے، ایک دم تپش ہے اس میں۔ جہنم کی وادی اور مقام غیب سے جہنم کی تمام وادیاں اللہ کی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس وادی سے، اس مقام غیب سے ہمیں بچا۔ اب جہنم خود پناہ مانگے، جہنم کی وادیاں پناہ مانگے تو آپ سمجھیں کہ وہ کیسی خطرناک جگہ ہوگی، کیسی خطرناک جگہ ہوگی۔ ایسی جگہوں پہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، جو نماز کو ترک کرنے والا ہے یا نماز کی جماعت جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے، اسے ایسی وادی میں ڈالا جائے گا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ترک جنہوں نے کیا اور اپنے نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے اس کا ذکر ہم نے فرمایا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو نماز کی فضیلت و اہمیت پہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص اگر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، یہ رب کا فرمان جبریل امین کو ہوا کہ جبرائیل میرے محبوب کی امت کا کوئی گناہگار کمزور لاغر ناتواشا جو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور وہ نماز ایسی ہو جس میں دین و دنیا کے خیالات بھی ہو، اچھے خیالات بھی ہو، برے خیالات بھی ہو، وہ 2 رکعت نماز تمہاری یہ 2 رکعت شکرانہ تم نے 20 ہزار سال قیام کر کے ادا کیا ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت و اہمیت ہم نے بیان کی تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے جو نماز کا تارک ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے، ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں مقام غیب جو رب نے بیان فرمایا اور جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہے، یہ بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ مقام غیب بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے، یا ایسے نمازی جو ٹکر پہ، ناکے پہ، دکان پہ، مکان پہ، چائے کے دکان پہ، پان کے ٹپری پہ کھڑے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے سنتے رہتے ہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، ارے پڑھ لیں گے یہاں تک کہ جماعت چلی گئی، بعد میں آ کر کے پڑھ لیا، تو ایسے نمازیوں کو بھی جب اس مقام غیب میں ڈالا جائے گا جو جان بوجھ کر جماعت کر کرے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو جماعت پہ میں ایک الگ موضوع بناؤں گا۔ آج مجھے بے نمازی جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، جو نماز نہ پڑھنے والا ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا گویا کی نماز کی اہمیت کو کم سمجھتا ہے، جبھی تو اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کی ادائیگی میں وہ کوشش نہیں کرتا، اسے ادا نہیں کرتا، یا پھر اسے فرائض نہیں سمجھتا ہے، یا اس کی اہمیت کو کم سمجھتا ہے۔ تو ایک نماز ایسی عبادت ہے جو تمام فرائضوں میں اہم الفرائض ہے، جو تمام عبادتوں میں افضل عبادات ہے، عبادت ہے، اسے کوئی اگر کمتر سمجھے اور اہم فرائض نہ سمجھے تو یہ بھی اس کے لیے وبال جان وبال ایمان ہے۔
یہ بھی اس کے لیے وبال جان وبال ایمان ہے۔ تو اب جو نماز نہ پڑھتا ہے وہ فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کرے کہ ہم آخر نماز کو کیا سوچ کر ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا اس کی اہمیت کم ہے یہ سوچ کر چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ فرائضوں میں سے کم اہم فرائض نہیں ہے بس معمولی سی ہے یہ سوچ کر ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو ایسا سوچنا اس کا وبال ایمان ہے، ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ نماز یہ ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے نا، فرق پیدا کرتی ہے، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے، مومن نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ میں ہم مومن ہیں، ہم میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں بھائی ہماری بہت اکثر علماء حضرات کو چھوڑ کر شاید کے چند لوگ ہیں جو باشرت پابند ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو دیکھیں آپ دو چار ہندو کو لا کر رکھتے، دو چار ہمارے نوجوانوں کو آپ کر کے لا کر کے رکھتے، دو چار 25 اور 40 سال کے لوگوں کو بھی لا کے رکھتے، تو اور کچھ لوگ ایسے جو 70 کی عمر میں بھی پہنچ گئے ہیں انہیں بھی لا کر کے رکھتے، اور 70 سال کے کچھ ہندوؤں کو بھی لا کر کے رکھتے۔ کیا فرق پیدا کرے گا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو؟ جب تک آپ ان سے پوچھیں گے نہیں، نام کو، ذات کو، ان کے علم کو، ان کی تعلیم کو، سب کو، ان کے مذاہب کو ٹٹولے نہیں، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ یا تو سب کو کافر سمجھیں گے یا تو سب کو مسلمان سمجھیں گے۔ ہاں وہی پہ اگر دونوں آپ نے کچھ نہیں سمجھا، دو قسم کے لوگ ہیں، اور اگر آسان ہو گئی اس میں سے کچھ لوگ نماز پڑھنے آ گئے تو آپ سمجھیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہے، جو نماز پڑھنے نہیں آئے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں چند لوگ کافر ہے چند لوگ مسلم ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ بغیر پوچھے آپ فیصلہ کیسے کریں گے کون مسلمان کون کافر ہے؟ کیونکہ جو نماز کے لیے آ جائے گا سمجھیں گے یہ مسلمان ہے، جو نماز کے لیے نہیں آئے گا سمجھ جائیں گے یہ کافر ہے۔ اور صحابہ یہی سمجھتے تھے، صحابہ کافر اور مومن کے درمیان جو فیصلہ کرتے تھے اور پہچان پیدا کرتے تھے اور پہچانتے تھے، اسی وجوہات کے اسی نماز کے بنا پہ پہچانتے تھے۔ جب آزان ہوتی جو مسجد کی طرف دوڑتا تھا صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان ہے، اور جو مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ یہ نماز ایک پہچان پیدا کرتی ہے، ایک فرق پیدا کرتی ہے مومن اور کافر میں۔ ہم نے اس پہچان کو بھی ترک کر دیا، ہم نے اس فرق کو بھی ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے، ایمان والا ہے یا بے ایمان والا ہے۔ اور یہ وجہ ہے آج جب ہم پکے سچے مسلمان بن جائے، سنی مسلمان بن جائے، تو آج جو ہماری حالت ہے یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے، یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ رب کا فرمان ہے انصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت مقررہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، نماز بندگانہ کی پابندی کریں گے، جو رب نے حکم دیا ہے اس حکم پہ کی فرما برداری کریں گے کہ اللہ کی مدد ہوگی۔ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، پھر کوئی طاقت نہیں جو ہمیں جھکا سکتا ہے، ہمیں دبا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مقام غیب بے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مقام غیب میں نے بتایا کہ ایسی وادی ہے، ایسی وادی ہے جسے جہنم کے تمام وادیاں پناہ مانگتی ہے، دور بھاگتی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس جہنم کی اس وادی مقام غیب سے۔ آپ اندازہ کریں اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص مسلمان اس کے ساتھ کا ایک دن شیطان ہو لیا، 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہا۔ جب رات کے وقت آدھی رات گزر گئی، اب وہ شیطان اسے چھوڑ کر بھاگنے لگا، پورا 24 گھنٹہ سفر میں رہا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب گزر گئے، ایک وقت کی نماز بھی وہ مسلمان شخص نے نہ پڑھی۔ شیطان یہ دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ مسلمان کہتا ہے اے میرے دن بھر کے ہم سفر ساتھی ہمراہی دوست، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ تم نے دن بھر میرا ساتھ دیا، شام تک کے ساتھ دیا، آدھی رات تک ساتھ دیا، بس آدھی رات کو اس تنہائی میں اندھیرے جنگل میں مجھے چھوڑ کر تو کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ اب شیطان کہتا ہے ناراد سن، میں وہ ہوں جس نے ایک مرتبہ رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ رب نے فرمایا آدم کا
شکار نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، بے نمازی سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، شیطان بھی دور بھاگتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب الہی نازل ہو اور اس عذاب میں ہم بھی گرفت نہ ہو جائے، ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے، ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے، ہمارے اوپر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے اس کی صحبت، اس کی دوستی کی بنا پر۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسی عادت ہے، یہ کیسی لت ہے نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے کلیئر فرما دیا قرآن پاک میں، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہماری عبادت کریں، ہے نا، ہماری عبادت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز سے بندگانہ کی پابندی کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ تو ہمارے اوپر جو بھی پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں آئیں اور آتی ہے آئے گی، ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھے اور صبر کرے، نماز پڑھے اور صبر کرے۔ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کریں گے تو رب کے حکم کے فرما برداری کے مطابق نماز اور صبر سے مدد طلب کریں گے، اسے ذریعہ بنا کر رب کی مدد حاصل کریں گے۔ رب ہمیں اپنی مدد عطا فرمائے گا، رب ہمیں اپنی مدد عطا فرمائے گا، پھر ہماری کامیابی ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک بستی سے ہو رہا تھا، ایک بستی سے ہو رہا تھا۔ وہ بستی بہت ہی خوشحال بستی تھی، اچھے لوگ تھے، اچھے طبقے کے، اچھے امیر و کبیر لوگ اس بستی میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گزرے گئے تو آپ نے اس بستی کو دیکھا، اس کی خوشحالی کو دیکھا، عالیشان بلڈنگیں اور محلات کو، بنگلوں کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں کو سلام کر کے ان کے گھر آپ مہمان بن کر رک گئے، ٹھہر گئے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ان کے دسترخوان پہ بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانے سجائے جاتے ہیں، ان کے دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے، لذیذ کھانے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، میوے جات ہوتے ہیں، ان سے ان کے دسترخوان سجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قسم قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، شراب ہوتے ہیں، شراب سے مراد پینے والی چیزیں، یہ شراب نہیں، عربی میں جو ہم جسے شراب کہتے ہیں، عربی میں اسے شراب نہیں کہتے، اسے خمر کہتے ہیں، خمر، اسے خمر کہتے ہیں۔ شراب عربی میں شراب سے مراد پینے والی چیزیں، پانی بھی اسی میں آتا ہے، اور جتنی بھی پینے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں بھی مشروبات میں آتے ہیں، پینے والی چیزیں میں۔ تو قسم قسم کے مشروبات تھے، پینے والی چیزیں تھیں۔ مشروبات شراب کی جمع ہے، پینے والی چیزوں کی جمع ہے، تو مشروبات تھے، پینے والی چیزیں تھیں، قسم قسم کے لذیذ عمدہ کھانے تھے، اور پھر ان کے بچے بڑے ہی خوبصورت تھے، ان کی بیویاں حسن و جمال کی ملکہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے گھروں کے یہ حالات، خوبصورتی کو، کھانے کو، رہنے سہنے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ایک ذرہ بھی رب کی عبادت سے، رب کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے تھے، رب کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے، ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن ان کے یہاں قیام فرمایا، اس کے بعد آپ وہاں سے چل دیے، آپ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس بستی سے گزر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، وہ حسین بستی، وہ خوشحال بستی ایک کھنڈر بنا پڑا، ایک کھنڈر میں تبدیل ہے، وہ بستی برباد کر دی گئی ہے، وہ ہمارا حالات زمین پوش ہو چکے ہیں، نہ وہ لوگ ہیں، نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کے اولاد ہے، نہ ان کے دسترخوان ہے، نہ پھل پھول ہے، نہ قسم قسم کے میوے جات ہے، نہ لذیذ کھانے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا ابھی کچھ دن پہلے میرا گزر اس بستی سے ہوا تھا، میں نے اس بستی کو اس حالت میں دیکھا تھا، یہاں کے لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے دیندار تھے، دین کی پیروی کرتے تھے، تیری عبادت
بے نمازی نہیں، لوگ دیندار ہیں، اطاعت کے پابند ہے، اطاعت خداوندی کے حکم خداوندی کے فرما برداری کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، ان کی غلطی کچھ نہیں، صرف بے نمازی کا گزر ہوا ان کی بستی سے، اور اس کے منہ نے جو اس بے نمازی نے جو منہ دھویا اور اس سے منہ کے اس کے منہ سے لگا ہوا پانی اس کی زمین پر گرا تو وہ بستی تباہ و برباد کر دی گئی۔ اب ہم غور کریں مسلمانوں، ہم اندازہ کریں، ہم فیصلہ کریں، آج ہم جو بربادی کے دہانے پہ پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے کیوں ہے؟ آج اچھے خاصے کمانے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمیں محتاجی نے گھیرے رکھا ہے، کیوں گھیرے رکھا ہے؟ سوچو، غور کرو۔ ارے جب ایک بے نمازی کے منہ کا دھوول گر جائے تو بستی علاقہ برباد ہو جائے، تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو وہ گھر آباد ہو سکتا ہے؟ بولیے، ارے بولیے نا، ہاں یا نہ بولیے نا۔ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر کی عورتیں بے نمازی ہو، جس گھر کے مرد حضرات بے نمازی ہو، اس گھر میں برکت کہاں سے؟ اس گھر میں برکت کیسی آئے گی؟ لیکن آج معاملہ ایسا ہے کہ گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے، باباؤں کے پاس جائیں گے، باباؤں کے پاس جائیں گے، کوئی تعلیم کے وہ کام نہیں چلتا، پہلے سے اور تباہ و برباد ہو چکا، دن بدن کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارے کبھی تو نے محاسبہ کیا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جادو ٹونا سے یہ ساری چیزیں نہیں، وہ الگ بات ہے، جادو ہے میں مانتا ہوں، بد نظری ہے میں مانتا ہوں، لیکن تم اپنے اعمال کا محاسبہ بھی تو کرو۔ تمہارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بدامنی ہے، بے چینی ہے، کیوں ہے؟ کیوں؟ کبھی تم نے اس کا محاسبہ کیا، کبھی پوچھا، کبھی سوچا، کبھی سمجھا، کبھی دل میں ہاتھ رکھ کے ٹٹولا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، اب بھی کامیابی چاہتے ہو، اب بھی سرخروئی چاہتے ہو، اب بھی سربلندی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو۔ یہ مسجدیں تمہارے لیے فتوائیں کریں گی، جو نماز نہیں پڑھتے نا، مسجدیں ان کے لیے فتوائیں کرتی ہے، مولا انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا تو ان کا پیٹ خالی رکھ، تو ان کے گھر کو برباد کر دے، انہوں نے میرے گھر کو مجھے آباد نہیں کیا، ان کا گھر آباد نہ ہو، یہ مسجدوں کی فتوائیں ہیں۔ تو مولانا کے پاس جانے سے یا باباؤں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، گھر کی عورتوں کو نماز کی دعوت دو، خود بھی نماز پڑھو، عورتوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دو، اور جب تم پڑھو گے تمہاری عورتیں پڑھیں گی، جب ماں باپ پڑھیں گے تو تمہارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھیں گے، جب بچپن سے وہ نماز پڑھنے کی پابند ہوں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ مسجد کو بھی آباد کریں گے، اور مسجد کو آباد کرنے کی برکت سے ان کا گھر بھی آباد ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں غور کرو، سوچو، آج جو حالات ہے، جو معاملات ہے، اس کے پیش نظر اب ہم نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب مسلمانوں اب نہ اپنے آپ کو بدلو گے تو کب بدلو گے؟ میں نے غالباً رمضان سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کو اس وقت کے مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، مسلط کیا تھا، حضرت قاضی نے فرمایا، ان کے مرید نے پوچھا تھا کہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم و جابر شخص ہے، یہ مرتا بھی نہیں، اس کی حکومت ختم بھی نہیں ہوتی، اس کے تختے پلٹتے بھی نہیں۔ حضرت قاضی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اس وقت مسلمان تھے، مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، مسلمانوں کے مسلمانوں نے جو رب کی نافرمانی کی ہے، عبادت سے، ریاضت سے، رب سے جو منہ کو موڑا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے رب نے حجاج بن یوسف کو مسلط کر دیا۔ آج ہم محاسبہ کریں تو ایک مٹھی بھر مسلمان تھے، ان کے اعمال کیسے تھے کہ حجاج بن یوسف مسلط تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ خود بخود آیا ہے، اتنی کوششوں کے بعد بھی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پھر رجا کام ہوتا ہے، یار پھر تو اسی کی حکومت ہے، پھر وہی بن رہا ہے،
انسان سنتا ہے نہیں آج یہ اب اس سال یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ کی چوک جاتے ہیں، چمبے میں رہ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیا وہ بھی سوچنے لگتے ہم نے دیا ہی نہیں، پھر یہ کہاں سے کسی بستی سے ملتا ہی نہیں، پھر بھی وہاں سے وہی چیز جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رب نے مسلط کیا ہے تمہارے اوپر؟ رب نے مسلط کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو خدا کے لیے بدلو. مسلمانوں اپنے آپ کو خدا کے لیے بدلو. ایک دن تم میری اس بات پہ عمل کرو اور اپنے آپ کو بدل کر کے دیکھو کہ تم اپنے آپ کو خدا کے لیے بدلو گے، اللہ تمہاری خاطر حکومتیں بدل دے گا. بدل کے تو دیکھو، بدلو گے صحیح، لیکن ہم نہیں بدلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ہو فکر جس قوم کو اپنی حالت کو بدلنے کا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس قوم کو اپنی حالت کو بدلنے کا، ہے نا. اس لیے ہم اب بدلیں، اب اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے اندر بیداری پیدا کر کے عشق مصطفیٰ پیدا کر کے، عشق مصطفیٰ دل میں بسا کر سجا کر کے رب کی بارگاہ میں آئے، روئے، گڑگڑائے، سجدہ ریز ہو. انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی. رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے با جماعت ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.